چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی اہل بیت پر. دوستو، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد روزے داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کہ ان کا روزہ صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے لیکن اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی. ان کا شب بھر کا قیام ہو یا قیام عبادت جو بھی ہو، ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. وہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ جو آقا پاک نے فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جو روزہ صرف اس لیے رکھتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ روزے دار ہے، کہ اس کی اچھائی بیان ہو. تو جب وہ یہ سوچتا ہے کہ پھر اللہ فرماتا ہے یہ تو اس نے اپنے لیے کیا. اسی وقت سورہ منافقون میں آیت نازل ہوئی تھی کہ کچھ لوگ وہ عمل کرتے ہیں جو جس سے ان کو کہا جائے، جس سے ان کی تعریف ہو، تو وہ ان کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے. تو اسی طرح ایک حکیم کا قول ہے کہ ایک آدمی نے اس نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے جس میں کنکریاں ہیں، اور دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مال لے جا رہا ہے، واہ واہ ہو رہی ہے. اب واہ واہ وہ بندے کر رہے ہیں لیکن اس کی کنکریاں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، وہ ایک بوجھ ہے. اسی طرح روزے داروں، اس کی واہ واہ تو ہوگی کہ یہ روزے دار ہے، لیکن اس کے روزے کا کوئی اس کو اجر نہیں ملا. اور دوسرا وہ شخص جو اپنا گناہ نہیں چھوڑ رہا، اپنے فسق و فجور کر رہا ہے، وہ یہ یاشی کر رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کا بھی روزہ سوائے اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا حدیث مبارکہ کے مطابق. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے آقا پاک نے فرمائی، حدیث قدسی، کہ سب سے پہلے قیامت کا دن 3 بندوں کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. ایک عالم پیش ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں تو علم پڑھاتا رہا، لوگوں کی خدمت کرتا رہا. تو اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے جو علم پڑھا، تو نے اپنے نفس کے لیے پڑھا، تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ میری عزت کریں، میرے ہاتھ چومیں، اپنی دولت کے لیے تو بیان کرتا رہا، علم پڑھتا رہا، تو نے میرے لیے تو نہیں کیا. اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں پھینک دو. دوسرا ایک وہ شہید ہوگا، اس کا مقدمہ پیش ہوگا. تو اللہ پاک فرمائے گا تو میرے لیے شہید ہی نہیں ہوا، جان تو نے میرے لیے قربانی کی، تو خواہش رکھتا تھا کہ میں شہید کہلواؤں، میری شہرت ہو. اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں داخل کرو. تیسرا بندہ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ اسے سخی کہیں. حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی آقا پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میں صدقہ اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں کہ ہاں بھی اس نے صدقہ کیا. آقا پاک نے فرمایا نہیں، تو اس میں غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے لوگوں کو. تو خالص جب رضا اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ دل میں خواہش نہ رکھ کہ لوگ تجھے کہیں کہ ہاں بھی بہت اچھا کر رہا ہے یہ. تو وہ بندہ جو خیرات کر رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ بندہ بھی اللہ پاک کیا فرمائے گا اس کو جہنم میں داخل کرو، یہ میرے لیے نہیں، یہ تو اپنی واہ واہ کے لیے صدقہ کرتا تھا. تو دوستو اس باتوں کا خیال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو خلوص پسند ہے، اخلاص پسند ہے، وہ صرف وہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے صرف. تو اس بات کا آدمی خیال کرے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما الینا الا